نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 257 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کے آئے ہیں، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں، چاہے کوئی انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، وہ شیاطین ہیں جن کے ساتھ انہوں نے دوستی کی ہے، ساتھی ہیں ان کے، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیں دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ فرمایا ہم فیہا خالدون کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ آگ میں ہی رہیں گے۔ اس آیت سے ایمان کا سب سے بڑی نعمت اور کفر کا سب سے بڑی مصیبت کا ہونا بھی معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کی دوستی میں بھی ظلمت ہی ہے۔ کافروں سے دوستی کرنا خود کے اوپر ظلم کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کو غلط راستہ دکھاتے ہیں، آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کے اندر جو بچا کچا ایمان ہوتا ہے اسے بھی اپنی باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں سے، اپنی دوستی کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں، اور آپ کو وہ اندھیرے میں لے جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی برا ہے، جس کا انجام بے حد برا ہے۔ یہاں اس آیت میں ظلمات سے مراد گمراہیاں ہیں اور نور سے مراد ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا نور اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن جو شیاطین ہوتے ہیں وہ آپ کو گمراہیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ظلمات ہر جگہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، اور نور ہر جگہ وحد کے صیغے میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ گمراہی تو کئی قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن ہدایت کئی قسم کی نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ صرف وہی ہوتی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی راستے تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا کہ اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، ظلمات سے بچ جاؤ، گمراہی سے بچ جاؤ، دین کا سیدھا راستہ اختیار کرو، ادھر ادھر نہ چلو، صرف اور صرف سیدھے راستے کی طرف چلو۔ اور یہ سیدھا راستہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن و حدیث سے ملتا ہے، صرف اور صرف اسی کی پابندی ہم نے کرنی ہے، لوگوں کی من گھڑت باتوں کی طرف بھی نہیں جانا، جو من گھڑت مسئلے بتاتے ہیں جس کی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، وہ بھی گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ اللہ ولی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا جو آمنو سب ایمان لے کے آئے، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں من الظلمات تاریکیوں سے الی النور روشنی کی طرف، والذین اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، اولیاءہم ان کے دوست الطاغوت تاغوت ہیں، یخرجونہم
وہ سب نکالتے ہیں انہیں، یخرجون وہ سب نکالتے ہیں ہم ان کو، من النور اسلام کی روشنی سے، من سے النور اسلام کی روشنی، الی الظلمات تاریکیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف، یعنی کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں ان کو۔ اولئک وہی لوگ اصحاب النار اہل دوزخ ہیں، دوزخ کے ساتھی ہیں، دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم وہ سب فیہا اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔